ब्रिगेडियर हारिस اس وقت پورے مڈل ایسٹ اور اسرائیل کے اوپر ایئر اسپیس بند ہو چکی ہے، 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے، اور یعنی ایئر اسپیس بند کرنے کا مطلب ہے کہ سیریس ایکٹیویٹی از انڈر وے، اور یو ایس ایس ابراہیم لنکن جو ہے وہ اس وقت بالکل کھڑا ہے وہاں پہ، اس پہ 180 یا پتہ نہیں 200 سے زیادہ جہاز ہیں جو کھڑے ہیں، تیار ہیں، نائم ٹول ٹارگیٹس have been locked، سب کچھ ہو گیا ہے۔ لگتا تو یہ ہے کہ اب ایران کے اوپر حملہ اب امیوننٹ ہے، تو اس باری یہ جنگ لمبی چلے گی، جلدی رک جائے گی، اور ایران کا جواب کیا ہوگا اور کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بہت ہی انفارچونیٹ ہوگا اگر امریکہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایران میں حملہ کرنے کی۔ there is no plausible reasons, no legitimate reasons. How can you attack on a sovereign country without any provocation, without any problem؟ آپ نے نیوکلیئر سیٹ کہا کہ ہم نے اس کو تباہ کر دیں گے، آپ نے انٹرنل اس کی پرابلم سچویشن کافی خراب کی، انہوں نے کنٹرول کر لی، and now you are again going to attack it۔ آپ کو where is United Nations؟ یونائٹڈ نیشن سے چھٹی پہ کیا ہوا؟ کہاں پر یہ ممالک ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے یونائٹڈ نیشن کوئی کرنی، I don't bother international law۔ He says I don't bother about international law, I don't bother about United Nations, I am not pushed to whatever I think is my law and I will do it, and that is what he is doing۔ The weakness is with Islamic countries۔ Where is 57 countries؟ Have 57 countries ایک دفعہ اجلاس ان کو ہوا ہے کہ if this happens ہماری رسپانس کیا ہوگی؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹیک کر دینا ہے، آپ ایٹ لیسٹ اسے ہم یہ 3-4 ایکشنز کر سکتے ہیں اینڈ وی ول ڈو اٹ۔ وی ول ناٹ لیٹ اینی اسرائیل فلائٹ گوئنگ تھرو عرب ایئر اسپیس۔ وی ابراہیم اکارڈ کو ہم نہیں، وہ تو انکار کر دیا انہوں نے، اب تو وہ لیکن ہم اب اوشن سے جائے گا، جارڈن سے جائے گا، لیکن دین جو سے وی ول عرب ہم سارا ٹریڈ بند کر دیں گے۔ اب ٹریڈ بھی بند کریں نا، سب چیزیں بند کر دیکھیں۔ وہ تو ابھی نہیں، وہ فلائٹ تو یہ نہیں، اس کے لیے نہیں، کمرشل فلائٹ بند کریں نا، اس کو پتہ تو چلے آل عرب سے کہیں نو کمرشل فلائٹس۔ اکنامک تو آپ کام کر سکتے ہیں، آپ اگر اپنی اسٹرینتھ ابھی نہیں شو کریں گے تو یو آر گون، ون بائی ون دے آر گوئنگ ٹو سارٹ یو آؤٹ۔ ایران از دا اونلی ایک جو رہ گئی ہے یہ کنٹری جو ریزیلینٹ ہے، اور یہ جنگ اس کے بعد اسرائیل یہ ایران چھوڑے گا نہیں۔ ابھی تو انہوں نے لاسٹ ٹائم تو کافی اسرائیل کا نقصان کیا تھا، اس بار بہت کریں گے۔ انہوں نے بھی یہ بچے تھے انہوں نے پوری تیاری کر کے رکھی ہوگی، ہائپر سونک ہے، سپر سونک ہے، ان کو سارے میزائل انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کے ملک میں۔ نو کہ انہوں نے بہت زیادہ موساد کا اور راک کا اور یہ سارا چیز کا وہاں جال پھیلایا ہوا ہے، لیکن اسٹل دیٹ نیشن از ویری ریزیلینٹ۔ یہ اٹس ناٹ لائک عراق، اٹس ناٹ لائک لیبیا، اٹس ناٹ لائک سیریا کہ وہاں پر آپ جائیں گے اور جو مرضی کر لیں گے۔ دے آر فائٹرس۔ اور پاکستان کو بہت بڑا اس کے افیکٹ ہوگا۔ پاکستان نے بڑا اسٹرانگ اسٹیپ لیا اور ہمیشہ اعلان بہت اچھا کیا ایران کے بارے میں تھرو آؤٹ، لیکن ابھی بھی پاکستان کو یہ ان کو اگر یہ ابھی بھی ہمارے پرائم سے یہ فیلڈ مارشل کی بات سنی ہے، دے مسٹ ٹیل دیم واٹ اس کے افیکٹ کیا ہوں گے تھے۔ سوچیں اگر اسرائیل کا افیکٹ یہاں تک آ جاتا ہے سیستان تک، تو ویئر از بلوچستان اینڈ ویئر از گوادر اینڈ واٹ از نیکسٹ وی کین ویل امیجن۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلامک کنٹری کو سوچنے اپنی آنکھیں نہیں بند کریں کبوتر کی طرح۔ ون بائی ون دے ٹیکنگ آن ہاف آف سعودی عرب، ہاف آف مڈل ایسٹ شامل ہے اس کے گریٹر اسرائیل کے اندر۔ وہ تو پیس پلان میں بات کریں کہ ہم اس کو ٹو پیلسٹین کی اسٹیٹ بنا دیں گے، اٹس ناٹ پاسبل، بٹ وی کین سی سم تھنگ ایلس کمنگ اپ۔ دا ارلی وی ڈیسائڈ دا بیٹر اٹ از، ایٹ لیسٹ کنوے بیٹر اٹ از۔ حماد حسن ویلکم ٹو دی شو۔ مجھے یہ بتا کہ ایران پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے، اور اگر ہونے جا رہا ہے تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، اور ایران کی ریٹیلیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں، ایران پہ حملہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ یک طرفہ طور پر طاقت امبیلنس ہوتی تھی۔ اب آپ دیکھیں ابھی حال ہی میں چند مہینے پہلے پاکستان اور انڈیا کی ایک مختصر سی جنگ ہوئی، لیکن اس کے نتائج کیا آئے؟ نتائج کیوں آئے؟ نتائج بہترین ٹیکنالوجی اور اس کے استعمال کی وجہ سے آئے۔ بہترین ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ چین کے ساتھ پاکستان کا کوارڈینیشن بہت اچھا ہے، چین کی مدد سے پاکستان نے بہترین ٹیکنالوجی حاصل کر لی۔ اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر
اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر چند گھنٹوں کے اندر اندر پورے بھارت کو ادھیڑ کر رکھ دیا. نہ ان کے رافیل بچے تھے، نہ ان کے S-400 بچے تھے، نہ ان کا پٹھان کوٹ بچا تھا، نہ ان کا اودھمپور بچا تھا. تو دیکھیں اس مختصر جنگ نے ڈائنامکس کی تبدیلی کا اشارہ بھی دے دیا، جنگی اور حربی معاملات میں تبدیلی کا اشارہ بھی دے دیا ہے. اب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ایران پر حملہ ہوگا اور وہ چند دنوں کے یا چند گھنٹوں کے اندر اندر ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے، تو دوسرے ممالک کے بہت سارے انٹرسٹ ہے. دوسرے ممالک کون ہے؟ چین ہے، روس ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، دوسرے ممالک ہے. اور یہ ممالک کمزور ممالک بھی تو نہیں. لیکن آپ دیکھیں 60s میں جب کیوبا رشین بلاک کا حصہ تھا تو اس وقت بھی رشیا کیوبا کو بچا گیا تھا. جی مبشر صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آ رہی ہے، میں سن رہا ہوں، آپ کی بات سن رہا ہوں میں. جی تو اس وقت کیوبا جیسے چھوٹے ملک کو جو امریکہ کے نزدیک بھی تھا، اس کو بھی روس بچا گیا تھا. بعد میں بہت سارے واقعات ہوئے اور وہ واقعات امریکی طاقت کی وجہ سے کم بلکہ اندرونی کشمکش کی وجہ سے زیادہ ہوئے. مثلا لیبیا کی مثال لے لیں، عراق کی مثال لے لیں، وہاں پر جمہوریتیں کمزور رہی، گو کہ اقتصادی طور پر، معاشی طور پر وہ ممالک مستحکم رہے، لیکن ان ممالک کے اندر جمہوریت کمزور رہی، انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کمزور رہے، اور اس سے ایک رد عمل نے جنم لیا اور اس رد عمل نے بیرونی طاقت کو سپورٹ کیا. اب وہ صورتحال تو ہے نہیں، گو کہ ایران کے اندر ایک ٹینشن موجود ہے، لیکن جو بین الاقوامی تناظر میں ہم معاملات کو دیکھتے ہیں، جو ذرا لارج اس میں ہم دیکھتے ہیں، تو ڈائنامکس بہت حد تک چینج ہو چکے ہیں. اب اتنا آسان نہیں ہے کہ امریکہ جائے اور کسی ملک کو ملیامیٹ کر کے رکھ دے. عماد صاحب یہ بتائیں کہ ایران کیا کرے گا؟ کہ وہ امریکہ پہ تو حملہ کر نہیں سکتا، پھر وہ کیا کرے گا؟ ایران، دیکھیں ایران پہ ابھی حال ہی میں اسرائیل نے حملہ کیا تھا، تو ایران کی دفاعی پوزیشن اتنی کمزور بھی تو نہیں رہی، تھوڑا بہت تو انہوں نے دکھایا بھی ہے. دوسری بات یہ کہ اب اگر ایران یا افغانستان میں امریکی مداخلت ہوتی ہے تو بالکل چین کے دروازے پر آ کر بیٹھ جائیں گے. پھر چین، روس، پاکستان، ترکی، ان تمام ممالک کے جغرافیائی حوالے سے، اسٹریٹجک حوالے سے مفادات بھی مشترک ہیں. تو اتنے دور آنا یا یہاں پر بیٹھ جانا، اب امریکہ کی یقیناً ایک طاقت ہے امریکہ کے ہاں، وہ خصوصاً ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے، معاشی طاقت بھی ہے، لیکن انہیں دوسرے ممالک کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی طاقت کیا ہے، ان کے مفادات کے ساتھ کیا تصادم ہو رہا ہے، اور اس تصادم سے بچنے کے لیے یا اپنے مفادات کو بچانے کے لیے وہ اپنی طاقت، اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی اسٹریٹجی کو کس طرح استعمال کریں گے. میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا کہ ابھی حال ہی میں پاک انڈیا جنگ نے اس نقشے کو واضح کر دیا ہے.